بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری جو ہے وہ مشتق کے بارے میں تھی، اور مشتق کی ابحاث کو تقریباً ہم سمجھ چکے ہیں۔ تو ہم نے کہا مشتق میں جس ذات سے صفت متصف ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی وہ کیا ہے، فعلیات میں سے ہے، کل جیسے ہم نے بیان کیا جیسے زید کا متصف ہونا قیام سے، تو یہ فعلی ہے، جب تک زید قیام کی حالت میں ہوگا اسے کہیں گے یہ قیام۔ اور بعض ملکات میں سے ہے، یعنی استعداد ہے، جسے ہم نے کہا تھا طبیب ہے، نجار ہے، یہ سارے شعبہ جات ہیں یا جو ہے وہ آلات میں سے ہے جیسے، تو انہی کے اعتبار سے یہ اشتقاق کے نزاع کو بھی فرض کیا جائے گا۔ اگر وہ ملکات میں سے ہے تو پھر نہیں دیکھیں گے کہ جی اب ڈاکٹری نہیں کر رہا لہذا اس سے اشتقاق جو ہے وہ منقضی ہو چکا ہے، بلکہ تب منقضی ہوگا کہ جب کیا ہے وہ اس پیشہ ڈاکٹری کو چھوڑ چکا ہو، تب کہیں گے کہ اب بھی ڈاکٹر ہے یا نہیں۔ تو یہ بحث ہم ذکر کر چکے، اور یہ بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نزاع ہمارا کس شے میں ہے۔ وہ ایک صورت میں فقط نزاع ہے ہمارا، وہ کیا صورت ہے کہ جب وہ صفت زائل ہو چکی ہو اس سے اور وہ اس صفت سے متصف تھا۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہ پانی کا گرم ہونا، یہ ذات ہے پانی، صفت اس سے حرارت سے متصف تھی اور پھر کیا ہو چکی ہے، وہ زائل ہو چکی ہے اس سے۔ اب بھی ہم کہیں گے کہ اب بھی اسے کہیں گے کہ یہ گرم پانی ہے۔ اگر کہتے ہیں اب بھی گرم پانی ہے تو واضح ہے پھر اس سے وضو کرنا کیا ہے، مکروہ ہو جائے گا۔ نہیں اس حالت میں سے گرم پانی کہنا یا اس سے وضو کرنا؟ گرم پانی کہنا، تب وضو کرنا نہ کرنا تو وہ تو حکم ہے نا، وہ ہم نے حکم ہی ثابت کر رہا ہے نا۔ پانی تو ممکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ٹھنڈا ہو چکا ہے، آیا اس میں اب وہ مکروہیت شامل ہے یا نہیں، یہ ہم نے کس اعتبار سے کراہت؟ گرم ہونے کے اعتبار سے نا، کل آئے نہیں تھے نا نہیں آیا، میں سن کے فرق پہنتا ہے، فرق پہ جاتا ہے۔ یہ بھائی ہماری یہ جو کراہت ہے مثلا یہ کس اعتبار سے ہے، حکم کے لحاظ سے کس حکم کیا اس کو گرم گرم ہے اب نہیں، گرم تو اب تو نہیں پھر ہے نہیں، نا۔ پھر تو بحث ختم ہو گئی۔ آپ پھر نزاع کس بات کا کر رہے ہیں؟ آپ نزاع اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اب بھی اسے گرم کہا جا سکتا ہے یا نہیں، حتیٰ کہیں مکروہ ہے۔ ولا کراہت کا تو معنی نہیں آتا پھر، اگر گرم بیچ میں سے گرمی کو ہٹا دیں تو بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ فعل تو ٹھنڈا ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ تو پھر تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سبب کراہت کا وہ اس کا ہار اور بارد ہونا نہیں ہے تو بات ختم ہوگی۔ پھر تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کیا اب بھی یہ ہار ہے؟ ممکن ہی نہیں نا جی، جی ممکن ہی نہیں نا۔ کیا ممکن کس طرح سے آگ سکتے ہیں؟ پانی گرم ہویا ہے ہوں ٹھنڈا ہو گیا ہوں سے گرم آگ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے نہیں ہے جو بندہ سو رہا ہو ڈاکٹر ہے اب بھی، وہ فعلیات میں سے ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ ہم نے ابھی کہا ہے، کل آپ یہ کہہ رہے ہو کل نہیں تھے آپ، ہم نے کہا ہے کہ یہ مشتقات کی جو ذوات ہے یہ مختلف ہوتی ہے۔ بعض میں مبدا فعلی اخذ کیا جاتا ہے، جیسے قیام ہے زید کی نسبت، بعض میں مبدا فعلی اخذ نہیں کیا جاتا بلکہ استعداد ہوتی ہے، جیسے پھلدار درخت ہونا، ہم کہتے ہیں نہیں یہ درخت پھلدار ہے، پھل لگا ہوا ہے اس پہ نہیں، پھر بھی کہتے ہیں پھلدار ہے۔ مجتہد سو بھی رہا ہو تب بھی کہتے ہیں مجتہد سو رہا ہے، مجتہد جا رہا ہے، اجتہاد کر رہا ہے اس وقت نہیں، پھر بھی کہتے ہیں مجتہد ہے۔ وہ یہ جو آپ کو مثال اشتباہ میں ڈال رہی ہے وہ اسی اعتبار سے ہم اس کو فرض کریں گے، قاتل والی جیسے ہم مثال، وہ قتل کب کر رہا ہے، کر چکا قتل، پھر بھی کہتے ہیں بندہ کیا ہے، قاتل ہے، بلکہ صفت قتل اس سے منقضی ہو چکی ہے، لیکن زندگی بھر اسے ہم کیا کہتے ہیں، اب ہمیں کل کا درس دوبارہ نہ پورا دہرائیں۔ یہ دیکھیے گا، علم ان المشتقات التي هي محل النزاع باجمعها هي من الاسماء۔ یہ آخری آج کی بحث ہے، اس کے بعد مصنف نتیجہ دیں گے۔ کہتے ہیں جو محل نزاع ہے ہمارا مشتقات میں، تمام کے تمام کیا ہیں، اسماء میں ہے۔ فعل اور مصدر کو خارج کر دیا نا ہم نے، کیونکہ تین ہی تو چیزیں ہیں آپ کے پاس، یا فعل ہے یا مصدر ہے یا اسماء ہے، عرب تو ویسے ہی سرکاری ہے، وہ تو طرف واقع ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو محل نزاع ہے اشتقاق میں وہ بس اسماء میں ہے۔ واضح ہوگی بات کی، فعل اور مصدر میں کیوں نہیں ہے؟ کل ہم کے پرسوں ہم نے کہا تھا فعل اور مصدر اس ویسے نہیں ہے چونکہ اس میں ذات ہی نہیں ہوتی۔ جڑا سی کہنا نجار یا وہ سارے جی جڑا سی نجار اسم ہے نا،
क्या فیل نہیں کم کرنا کا نجار خود ذات نہیں ہے، وہ نجار کون ہوتا ہے؟ آپ نجار ہیں، میں نجار ہوں. تو پھر اس کا کام تھوڑا نجار ہے، آپ صفت سے متصف ہیں. اسی طرح ڈاکٹر وہ تھوڑا ہے جو وہ کانوں میں لگاتے ہیں، نہیں ڈاکٹر وہ خود بندہ ہے. اگر ہم اسے کہتے ہیں ڈاکٹر تو من باب المجاز کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر پڑھا ہوا ہے، حالانکہ وہ ڈاکٹر کے حالات ہوتے ہیں. ڈاکٹر بندہ خود ہے جو اس کے اندر صفت ہے. والاسماء مطلقا لا دلالت لها علی الزمان، اسماء جو ہیں ان کی زمان پہ دلالت نہیں ہوتی، زمانہ نہیں ہوتا نا. حتی اسم الفاعل و اسم اشیاء کے مکان اور زمان دونوں شامل ہے. وہ خود مکان اور زمان ان کو شامل ہے، وہ بھی چونکہ متصف ہوتے ہیں کس سے؟ ذات سے، اس وجہ سے شامل ہیں. ہماری اشیاء کے نہیں زمان متصرف میں کوئی حرج نہیں. تو پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں جامع فرض کریں گے دونوں کے لیے، جیسے مضرب ہے، مقتل ہے، تو وہاں پہ نزاع کو جاری کیا جا سکتا ہے. ٹھیک کھا کے آئے ہو آج میں کالو نہیں ہے دل لے کے تھوڑا پڑی ہوئے نہیں آج پورا کریں گے ہم، ٹینشن نہ رہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ مشتق کے جاری ہونے کے لیے جو ہمارے پاس ضابطہ ہے وہ کیا تھا؟ ذات ہو، اس پہ صفت جاری ہو سکتی ہو، اور پھر منقضی ہو سکتی ہو. ذات باقی ہر وہ شے جس میں یہ جاری کر سکتے ہیں وہاں نزاع جاری ہوگا. ہن ویلے ٹائم تے سوچنا ٹھیک ہو گئی. شامی کو لے کے آج فارغ ٹائم پہ یہ سوچئے گا کہ کس کس میں جاری کر سکتے ہیں، کس میں نہیں. جس میں جاری ہو سکتا ہے محل نظام میں شامل ہے، اور وہ فقط اسماء ہے. وہ زمان ہو، وہ مکان ہو، وہ فاعل ہو، وہ مفعول ہو، وہ اس میں ذات ہو، اس میں وہ تمام اسماء ہیں. دیکھیے حتی اسم الفاعل و اسم المفعول فإنه كما يصدق العالم حقیقتاً علی من هو عالم فعلا. جیسے دیکھیں عالم ہونا صادق آتا ہے اس پہ جو ابھی عالم ہے بالفعل. کذالک یصدق حقیقتاً علی من کان عالما فیما مضی، جو سابقہ زمانے میں کیا تھا؟ عالم تھا. او یکون عالما فیما یاتی، یا کب عالم ہوگا؟ آئندہ سے. ہو سکتا ہے نا متصف بندہ، ایکسپائر بندہ عالم ہو سکتا. ہاں یہ بس کہ بندہ عالم تھا، کوئی حرج نہیں. کانا کا اضافہ کریں گے نا، کانا عالما سیکون عالما. جی جو فعلی طور پہ عالم ہے وہاں کانا سیکون کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بلا تجوز اذا کان اطلاق ہو، جب اس پہ اطلاق کیا ہوگا؟ علیہ بلحاظ حال تلبس بالمبدا، اس زمانے کو اگر لحاظ رکھیں گے تو پھر کوئی مجاز نہیں ہے. جیسے کہیں گے فلاں شخص کیا ہے؟ کان عالمن، یہ مجاز ہے نہیں. ہم نے اس زمانے کو لحاظ رکھتے ہوئے اس پہ کیا ہے؟ یہ عالمیت کو متصف کیا ہے. یا کہتے ہیں سیکون عالمن، کوئی مجاز نہیں ہے اس میں. کما اذا قلنا کان عالمن و سیکون عالمن فإن ذلك حقیقہ بلا ریب، یہ حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نظیر الجوامد، جیسا کہ جامد میں لو تقول فیہا مثلا الرماد کان خشبا، یہ جو رماد ہے یہ پہلے کیا تھی؟ لکڑی تھی. واضح ہے بات، یعنی راکھ جو ہے پہلے کیا تھی؟ لکڑی تھی. اب الخشب سیکون رمادا، یہ جو لکڑی ہے بعد میں کیا ہو جائے گی؟ راکھ ہو جائے گی. فَإِذًا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَمَا مَوْقِعُ النِّزَاعِ فِي إِطْلَاقِ الْمُشْتَقِّ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ التَّلَبُّسُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ. کہتے ہیں اگر یہ اس طرح ہے کہ حال تلبس میں آپ اس کو متصف کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے. پھر آپ کا نزاع کس چیز میں ہے؟ ہمارا نزاع یہ ہے کہ جب آپ بغیر حال تلبس کے اس کو متصف کریں. ایک بندہ سابقہ زمانے میں عالم تھا، اب ابھی کہیں یہ عالم بیٹھا ہے، حالانکہ وہ ابھی عالم نہیں ہے. جیسے پانی کے بارے ہم کہہ رہے ہیں وہ پہلے گرم تھا، ٹھنڈا، اب کہیں کہ یہ پانی گرم ہے، اس وجہ سے وضو کرنا مکروہ ہے. جیسے درخت ہے اس پہ پھل لگا ہوا تھا، اب نہیں، آپ کہیں یہ پھل دار درخت ہے. اگر کہتے ہیں پھل دار درخت تھا تو حقیقت ہے، ٹھیک ہے اس زمانے میں تھا. تو یہ ایک اور اعتبار سے وہ ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ بحث لے کے آئے ہیں کہ اگر حال تلبس میں یعنی زمانے کو لحاظ رکھتے ہوئے اگر متصف کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے. کہتے ہیں کانا سایکونو، یہ تو وہاں اس میں بھی ہمارا نزاع نہیں ہے. لیکن تھا اور ابھی کہہ رہے ہیں مثلا گرم تھا اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ہے یا نہیں، تب اس میں نزاع ہوگا. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کانا عالمن
جی، یہ کانا تو کا حقیقت ہے نا. یہ حقیقت ہے. اگر آپ کہتے ہیں جو پہلے گرم تھا اسے ابھی بھی کہہ رہے ہیں یہ گرم ہے، یہ نزاع ہے کہ کیا اسے کہا جا سکتا ہے یا نہیں. مطلب عالم کو حالی دور میں عالم بنائے تو یہ مال نزاع ہے کہ کیا یہ آپ کا اطلاق حقیقی ہے یا مجازی ہے. واضح ہوگی بات. یہ بحث ایک ہی صورت میں ہے، وہ کیا کہ جس سے صفت منقضی ہو چکی ہو پھر بھی آپ اسے صفت سے متصف کریں بالحال، کیا یہ متصف کرنا حقیقت ہے یا نہیں. فقہ میں کیا فائدہ ہے اگر کہتے ہیں حقیقت ہے تو جو پہلے پانی گرم تھا اب بھی گرم سمجھیں گے، پھر اسے وضو کرنا مکروہ ہے کیونکہ گرم ہے ابھی بھی. اگر کہتے ہیں حقیقت نہیں ہے من باب المجاز ہم کہہ رہے ہیں تو پھر واضح اسے وضو کرنا کیا مکروہ نہیں رہے، کیوں چونکہ صفت حرارت ابھی باقی نہیں ہے اس کے اندر. یہ فائدہ ہے. تب واضح ہے. یہ ایسے مصنف نے بہت لمبا کر دیا، ویسے اس بحث کو ہاتھ نہیں رکھتی تھی اتنا لمبا کرتے. جو آپ سوچ رہے ہیں بات وہی ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں ایک شے سے صفت منقضی ہو چکی ہے ابھی بھی کہیں جی وہ حقیقت میں متصف ہے، اور شارع پھر اس پہ حکم لگائے. یہ معقول نہیں ہے. اس میں سے نتیجہ یہی دیں گے کہ جو یہ مشتق حقیقت ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے، جو متلبس بالفعل ہو، حالین جو ہو. جو حالین نہیں ہے اس کو نہیں کہہ سکتے. لہذا پانی وہی پانی اسی پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے جو فعلاً گرم ہو. واضح ہوگی بات. یہ اگر فعلاً گرم نہیں ہے تو اسی عالم کا احترام کرنا واجب ہے جو فعلاً عالم ہے. اگر عالم تھا اب عالم نہیں رہا، فاسق ہو گیا ہے تو اکرام نہیں کیا جائے گا. تو یہ احکام جتنے ہیں، یہ بحث بہت اہم ہے. احکام شرعیہ جتنے مترتب، جب مثلا فرض کر اس طرح چلیے ایک اور طرف آپ کو لے جاؤں، مکلف پہ نماز واجب ہے. واضح ہے بات. کون سے مکلف پہ جو فعلاً مکلف ہے، نہ کہ جو مکلف تھا اب مجنون ہو گیا ہے. اگر کہتے ہیں کہ یہ مشتق جو ہے وہ حقیقت ہے حتیٰ جس سے صفت منقضی ہو چکی ہو تب تو یہ تو پھر مشکل ہو جائے گی. جس طرح مثلا ایک عالم ہے ایک بندہ مکلف تھا پہلے اب نہیں رہا، اب بھی اسے مکلف کہا جا، اگر کہتے ہیں کہا جا سکتا ہے تو پھر تو اس پہ واجب ہو جائے، پڑھنی پڑے گی. پاوے مجنون ہے، یہ تکلیف مالا یطاق لازم آئے گی. یعنی وہ ہے ہی اسے پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا. مثلا معقول نہیں ہے یہ. مثلا خاتون ہے، حائضہ تھی، اب بھی اسے حائضہ کہا جا سکتا ہے. اگر کہتے ہیں اب بھی کہا جا سکتا ہے تو موجہ ہو گئی، نماز رہ نہیں گئی. وہ تو وہ مدرسے 2 جماعتیں پڑھ گئی تو اس نے تو انہوں کہنا ہے مشتق ہے یہ حقیقت فیمان قضا سے. یہ کہہ کہ نماز اب اجتہاد کرتی جائے گی، نماز سے بچتی جائے گی، ہمیشہ نماز رہے گی نہیں اس پہ. تو پھر جب کہے میں حائضہ ہوں کیوں جی استعداد ہے حائضہ ہونے کی. لا یہاں پہ دیکھیں مشتق کیا ہے، کس میں حقیقت ہے، بالفعل میں. فعلاً وہ صفت ہے اس سے متصف ہو کہیں. اب مولانا جی جس طرح مثلا عالم ہے شخص زائد عالم ہے ہوں فاسق ہو گیا، گناہ کرنے لگ پیا، لیکن اس دے وچ علمیت ہے، اس نے پتہ تو ہے نا، لیکن میں کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں نہیں اس وچ ملک ہمارا وہ ویسے نہیں ہے نا. آپ کیوں وہ ہم فاسق عادل کے مقابلے میں ہے، عالم کے مقابلے میں کہاں ہے. فاسق عادل کے مقابلے میں نہیں ہے. تو کہیں آپ میرے سامنے ایک بندہ عادل تھا فاسق ہو گیا، اب بولیں آگے. عالم کے مقابلے میں کہاں سے فاسق ہو، کیونکہ عالم بھی فاسق ہوتے ہیں. عالم کو بولے جاہل آئے گا. ہماری مراد یہ ہے شیعہ. میں نے جو بولا شیعہ بولا کہ ہم نہیں مانتے جو فاسق و عالم ہوتا ہے. شیعہ اصطلاح کے مطابق ہم نہیں مانتے نا. نماز ہو سکتی ہے فاسق کے پیچھے، اسی وجہ سے کوئی اس کا علم کلا علم ہے. آپ اس کو نہ دیکھیں اس نے 4 اصطلاحیں پڑھی ہوئی ہیں، نہیں وہ جاہل ہے، فاسق ہے. اسے عالم نہیں کہتے. شلمگانی امام زمانہ کا نائب تھا خاص، نیابت نہیں ملی تو پھر گیا، اب اسے عالم کہیں گے نہیں کہیں، فاسق ہے، فاجر ہے. امام لعنت کی فوراً اس پر. نائب خاص تھا، نیابت نہیں ملی یہ نیابت خاصہ یعنی. اچھا ہاں، تیسرے جو نائب تھے، دوسرے جو نائب تھے ان کا آگے سے نائب تھا خاص. اس دور کا سیستانی تھا، بڑا عالم تھا. جیسے سیستانی کی کتابیں آج ہر گھر میں ہیں. بڑا سوال کیا لوگوں نے کہ ہمارے تو گھر بھرے پڑے ہیں ایسی کتابوں سے، کیا کریں ان کا. امام نے کہا جہاں اس نے رائے دی ہے وہ قبول نہ کرو، جہاں اس نے روایت کی ہے وہ قبول کرو.
आदिल था साल का, बस हवस थी कि मुझे नायब बनाया जाएगा, बाद में नहीं बनाया गया तो रुपये खेलूंगी लगाया गया। हमने आप दावा किया उसने बाद जी, में वकालत का दावा किया कि मैं अब वकील हूँ। समझ तो नहीं कहेंगे अब बंदा क्या है, आलिम है, ठीक है, उसने 4 इस्तिलाहें पढ़ी हुई हैं। नाम क्या था उसका? शल्मगानी शिलमगानी शलमचा ना शिलमगानी कहाँ भाई मालूम बाटली हो अजाकिर असल नाम अजाकिर है और ये लकब है उसका शिलमगानी, वहाँ का रहने वाला था। तो इजाजत है पढ़ने की, पढ़े में सिला है मिसाल कातिल वाली जो सिफत है, अब उसने 10 साल पहले कत्ल किया तो अब वो पकड़ा गया है, अब फिर तो मतलब किस नहीं है कत्ल के साथ, अब इसको वहाँ पे उससे नहीं लेंगे इसको हम, उसे उस एतबार से नहीं लेंगे, ये उसमें से नहीं है, फेली में से नहीं है, और ये उसमें आ जाएगा मलिका में से। ये कत्ल वाली हाँ, जब तक ये तौबा नहीं करता, इस पे हद जारी नहीं होती, उस वक्त तक कातिल कहेंगे। हद जारी हो जाती है, तौबा कर लेता है, कातिल नहीं रहेगा इसके। और कत्ल का तो वो कातिल ही नहीं रहना, कातिल किसे कहेंगे यही होनी है ना, अगर यानी कत्ल बिल नफ्स है ना वो। हद जारी हो जाती है फिर बरोज़ महशर से कोई अजाब नहीं, अकाब नहीं या है नहीं नहीं है ना। नहीं, ये वही है, वो अल्लाह ने कुछ गुनाहों की सज़ा दुनिया में रखी है, तो ये उन्हीं में से है। अच्छा जी दुनिया भी नहीं होगा नहीं मान नहीं है, यहीं पे तौबा कर ले हद जारी हो जाए। जी तौबा करे, हाँ वो उस पर कत्ल कर दिया जाएगा, खत्म, बदला ले लिया ना, उसने बंदा मारा, आपका भी मर गया बस। इसके बाद बाकी गुनाहों की होगी उससे जो वो हैं ये उसका जो उसने किया है वो हर माना यही है, ये उसके लिए है, गुनाहों की तकफीफ के लिए है। ये कफ़ारात, कफ़ारे भी इसी वजह से हैं। अगर आप कफ़ारा अदा कर देते हैं फिर नहीं है आप पे यौम क़यामत इसका अज़ाब नहीं है जिसका कफ़ारा दिया गया है। ये किताब कफ़ारा पढ़ेंगे या वहाँ देखें तो वहाँ उन्होंने तौजीब इसकी बयान की है कि भाई कफ़ारा क्यों वाजिब होता है। वो इसी वजह से कि अल्लाह यहीं पे आपको आसानी, ताकि आखिरत के अज़ाब से बचाने के लिए दुनिया में उसका एवज़ करार देता है ताकि आखिरत में अज़ाब ना हो। लेकिन ये सूरत में है, कैद साथ यही है कि तौबा करे, सच के दिल से तौबा करे कि मुझसे गलती हुई है, मैंने ये गलत किया है, मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ, और फिर अपने ऊपर हद जारी करवाए। ये नहीं करूँगा हाँ आगे फिर करने नहीं देंगे मार दिया जाएगा हाँ मुमकिन है वो वारिस माफ कर दें, वारिस माफ करके दियत भी माफ कर दें, तो आगे वारिसों के हाथ में है ना, लेकिन वो हद इस तरह नहीं होगी। देखिएगा ये वाज़ेह हो गया ना, ये वाला भी ये एक और एतबार से उन्होंने आज इसको मुश्तक को वाज़ेह किया है कि अगर आपके पास मुश्तक है लेकिन हाल तलब्बुस के एतबार से उसे मुत्तसिफ करते हैं तो हकीकत है, यानी काना लगाते हैं, सा यकून लगाते हैं, इसमें निज़ा नहीं है। नकुल इन्नल इश्काल व निज़ा इन्नमा हुआ फीमा, देखें इज़ा इनक़ज़ा अत-तलब्बुस बिल मब्दा, जब क्या है वो तलब्बुस बिल मब्दा मुनक़ज़ी हो जाए, यानी सिफत मुनक़ज़ी हो जाए। व उरीदा देखें इतलाकुल मुश्तक फ़ेलन, और आप चाहें अभी फेली उस पे उसे क्या कहें आप मुश्तक अभी फेली तौर पे अलज़ात अल्लज़ी इनक़ज़ा अनहा तलब्बुस, उस ज़ात पे जिससे तलब्बुस क्या हो चुका है मुनक़ज़ी। ये तलब्बुस मुनक़ज़ी यानी वो सिफत उससे क्या हो चुकी है, रफ़ हो चुकी है। ए इन्नल इतलाक़ लिहा बिलिहाज़ हाल निस्बा, देखें उस ज़माने में नहीं, अभी आप उसे कहना चाहते हैं, जो पहले था अब भी वही है, ये अभी मुत्तसिफ करना चाहते हैं। वाल इस्नाद अल्लज़ी हुआ हाल नुत्क़ गालिबन, इस्नाद कब होता है गालिबन, जब आप बोल रहे होते हैं, आप कहते हैं अभी गर्म है, जबकि वो अब गर्म नहीं है। कान तकूल देखें, मिसाल देखे वाज़े कर रहे हैं मज़ीद, मसलन ज़ैदुन आलिम फ़ेलन ए अन्नहु अलआन मौसूफ बिअन्नहु आलिम लिअन्नहु काना फ़ी मज़ा आलिमन, पहले आलिम था फिर आलिम नहीं रहा वो, आप अभी कहते हैं ये आलिम है। मुराद आपकी क्या है, ये नहीं मुराद कि उस वक्त आलिम था, मुराद है कि अभी आलिम का मिसाल इस्बातुल कराहा लिल वुज़ू बिल माइल मुसख्खन बिशम्स साबिकन, जैसा क्या है कराहत का साबित करना उस पानी के लिए वाज़ेह है जो क्या है पहले गर्म था। आप अभी कहते हैं कि ये पानी क्या है, इससे वुज़ू करना मकरूह है। क्यों वुज़ू करना मकरूह है, इस वजह से कि चूंकि ये क्या है गर्म है। अगर आप कहते हैं इस वजह से वो है अभी गर्म है, तो गर्म तो नहीं है, ये ठंडा हो चुका है। अब नहीं, जो एक दफ़ा गर्म हो जाए वो गर्म रहता है, हालांकि कभी भी नहीं ऐसा नहीं होता। ये सिफत है ना, ये सिफत क्या है, तब्दील होती रहती है।
बेतामीम लफ्ज़ मुसख्खन फिल दलील ले मान देखें काना मुसख्खनन, इस मुसख्खन की दलील को अमूमियत देते हुए कि जो एक दफ़ा गर्म हो गया हुक्म शारे के एतबार से हमेशा गर्म है, इस वजह से इससे वुज़ू करना क्या है, मकरूह है। तो क्या इस तरह इतलाक़ किया जा सकता है? फतुहस्सिल मिम्मा ज़करनाहु 10 अमूर, 3 अमूर है हमारे पास। पहला इन्ना इतलाक़िल मुश्तक़ बिलिहाज़ हाल तलब्बुस हक़ीक़ा मुतलक़न, हाल तलब्बुस से अगर मुश्तक़ पे इतलाक़ करते हैं तो ये हकीकत है। हाल तलब्बुस का माना यानी आप उसमें इजाफा करते हैं काना का या सयसून का। सवाम काना बिनज़र इला मा मज़ा अविल हाल अविल मुस्तक़बल वज़ालिका बिल इत्तिफ़ाक़, इसमें इत्तिफ़ाक़ है। क्या माजी में इतलाक़ करते हैं काना लगा के, हाल में इतलाक़ करते हैं बगैर कोई हर्फ इजाफा किए, और इस्तक़बाल में करते हैं सा यकूना लगा के, तो ये हकीकी है। माशाअल इन्ना इतलाक़ हुआ लज़्ज़ात फ़ेलन बिलिहाज़ हाल निस्बत, मुस्तकबिल करीब नाल गल कीती भाई जी कोई ना गल कीती, एक ही बात है। सोफ़ा लगा दें, सा यकून की जगह पे सोफ़ा लगा दें, इतना तो बंदा खुद भी कर लेता नहीं है। मुख्तार की तरह नहीं मिन बाबिल मिसाल है ये, मिसाल है ये। उन्होंने कहा है कि ये वो हसर लेके आए हैं कहीं जो आप ना कहते मानी हैं। ना के जी नहीं कहा कोई ना के। इन्ना इतलाक़ हुआ लज़्ज़ात फ़िलन बिलिहाज़ हाल निस्बा वल इस्नाद, इतलाक़ किस पे करते हैं? अभी फ़िली तौर पे। क़ब्ल ज़मान तलब्बुस लिअन्नहु सयतलब्बस फ़ीहि बिही फ़ीमा बअदु मजाज़न बिला इश्काल, ये मजाज है। यानी क्या कहते हैं? कहते हैं जी ये बंदा मुज्तहिद है। क्यों जी मुज्तहिद है? चूँकि बनेगा मुज्तहिद बाद में। कहते हैं ये मजाज है कहना इस तरह। सही है। बस जैसे मैं कहता हूँ शेख मोहसिन जो है शादीशुदा हैं, बाद में चूँकि ये क्यों है बाद में शादीशुदा होंगे, तो ये कहना मेरा इनको कि ये शादीशुदा हैं मजाज है। वज़ालिका बिइलाक़तिल अव्वल अविल मुशारिफा, ये ताल्लुकात होते हैं कि जिसने आइंदा मुतहक्किक होना है, ये बलागत के वो अलाइक में से आप उसे अभी मुत्तसिफ कर देते हैं शिद्दत एहतिमाम की वजह से। जैसे ये बाज़ लोग आइमा से आके सवाल करते थे कि जी मैंने फ़लाँ काम किया है, मेरी नमाज सही है, तो इमाम बजाय इसके ये कहें अमर नहीं लेके आते थे, बल्कि सीगा कौन सा लेके आते थे? माजी का आदा, इस तरह कह देते थे। यानी माजी का सीगा ला के ये बयान करना चाहते थे कि इतनी तुमसे मतलब नमाज दोबारा मतलूब है कि जैसे मुतहक्किक हो चुकी तुमसे। ये बलागत के कवायद में से है कि बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं मिन बाबिल मजाज, जिस फ़ेल ने मुस्तक़बल में मुतहक्किक होना है उसको शिद्दत एहतिमाम की वजह से क्या ताबीर करते हैं, जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। हाँ ये उसी से है। वहाज़ा मुत्तफ़क़ अलैहि, ये भी मुत्तफ़िक है। ज़रा ये एक हकीकत हो गया, दूसरा क्या है? मजाजी हो गया, दोनों मुत्तफ़िक हो गए। तीसरा आ जाए इन्ना इतलाक़हु अला ज़ात फ़ेलन, इतलाक़ करेंगे ज़ात पे उस मुतलब्बिस बिल मब्दा का फ़ेली तौर पे, यानी सिफ़त का फ़ेली तौर पे। ए बिलिहाज़ हाल निस्बा वल इस्नाद लिअन्नहु काना मुत्तसिफ़न बिही साबिक़न, चूँकि ये पहले मुत्तसिफ़ था, अभी नहीं है, पहले था लेकिन करते अभी हैं आप उसे बिलहाल। हुआ महल्लुल खिलाफ़ वन निज़ा, ये महल निज़ा है। फ़क़ाल कौम बिअन्नहु हक़ीक़ा वक़ाल आखिरून बिअन्नहु मजाज, एक कौम कहती है ये हकीकत है, दूसरी कहती है ये क्या है? मजाज है। इसी में महल निज़ा है हमारा। पहली दो बातें हैं हमारे लिए जो आप देखेंगे। इज़ा अरफ़्ता मा तक़द्दम मिनल अमूर फ़नक़ूल, कहते हैं अगर आप मुश्तक़ समझ चुके हैं, ये अभी तक सारा मुसन्निफ़ ने हमें मुश्तक़ समझाया, कहाँ निज़ा है कहाँ नहीं है, क्या मतलब है मुश्तक़ से, और बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। चुके मुब्तला बे मसला है, आपका फ़िक्र इसी पे मौक़ूफ़ है, फ़िक्र के मसाइल को समझना इस मुश्तक़ पे। जैसे मैंने कहा हाइज़ा देख लें आप, अगर आप कहें कि जी मुश्तक़ जो है वो हकीकत होता है, अगर हत्ता उसमें भी कि जिससे सिफ़त मुनक़ज़ी हो चुकी है, तो हाइज़ा पे नमाज वाजिब नहीं रहेगी। क्यों? वो हाइज़ा थी, वो कहेगी मैं अब अब सारी ज़िंदगी, पहली दफ़ा हाइज़ा आ गया बस सारी ज़िंदगी खल्लस होगी बात, नमाज़ें साक़ित हैं बेखिलाफ़ मुकल्लफ़ के। तो सिर्फ कोशिश करो कि अल्लाह करे सानू भी ऐसा हसरत करेगा हर बंदा भी सानू ऐसा रहे। नमाज तो जाती है भावें दूसरे पासों और क्या है और क्या है दूसरा जो मुकल्लफ है, मतलब अगर एक दफ़ा बंदा मुकल्लफ हो चुका है तो उस पर हमें नमाज वाजिब रहेगी। फिर
اس کا چاہے بعد میں نقصان ہے نا۔ مجنون ہو چکا ہے. یہ بات کہنے کا نقصان ہے، نماز تو جائے گی، ہم بھی جائیں گے آپ اب اس پہ نہ اٹکے رہے، آگے چلیں آپ آگے. کافی 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 بھائی. حق دیکھیے گا. ان مشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا. مصنف کہتے ہیں مشتق حقیقت کس میں ہوتا ہے؟ جہاں فعلی طور پہ صفت متصف ہو. یہ صحیح نہیں ہے کہ متصف تھی اب بھی کیا ہے وہ اسی سے متصف ہے. وہ مجاز فی غیر ہی. غیر میں کہنا کیا ہے یہ؟ جب مجاز ہے تو حکم شرعی اس پہ ثابت نہیں ہوگا. کیا ہے دلیل آپ کے پاس؟ دلیل ہو نا تبادر اسی طرح اس طرف جاتا ہے. تبادر علامت حقیقت ہے. وصحت السلب امن زال عنہ الوصف. اور جس سے وصف زائل ہو چکی ہے اس سے کیا ہے وہ وصف حرارت کو سلب کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے. ہم کہہ سکتے ہیں الماء لیس بحار، جو پانی ابھی کیا ہے اس میں، تو یہ صحیح ہے. زیادہ کہیں گے یہ علامت حقیقت ہے. فلا یقال لمن ہوا قائد بالفعل انہ قائم. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو فعل بیٹھا ہے ویسے کہیں جی یہ کھڑا ہے. اب کب کھڑا ہے وہ بیٹھا ہے کہ نہیں کھڑا تھا؟ پاگل ہو گئے ہو بھائی، اچھے بھلے سمجھدار بندے لگتے ہو. میں کو جی یہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں کھڑے ہوئے ہیں صاحب. لہذا کہتے ہیں یہ ایسے یہ صحیح نہیں ہے. ولا لمن ہوا جاہل بالفعل انہ عالم. جو بندہ جاہل ہے اسے آپ کیا کہیں؟ یا کیوں جی چونکہ یہ پہلے پڑھتا تھا کسی زمانے میں. وذالک لمجرد انہ کان قائما او عالما فیما سبق. یہ پہلے عالم یا قائم تھا لہذا اب بھی کیا ہے یہ عالم اور قائم ہے. نعم یصح ذالک علی نحو المجاز من باب المجاز ما اشکال. آپ متصف کر سکتے ہیں. او یقال انہ کان قائما او عالما فیکون حقیقتا. یا دیکھیں کانا لگائیں وہ پہلی والی صورت، حال تلبس میں اسے متصف کریں تو ما اشکال پھر بھی کہہ سکتے ہیں. واضح ہے بات. او یقال انہ کان قائما او عالما فیکون حقیقتا حینئذ اذ یکون الاطلاق بلحاظ حال تلبس. جو کہ اب اطلاق کیا ہے؟ حال تلبس کے اعتبار سے ہے. مثلا محسن صاحب بیٹھے میں کہتا ہوں کانا قائما، کوئی حرج نہیں، یہ حقیقت ہے اطلاق. یہ پہلے کھڑے تھے کوئی حرج نہیں، ہم بیٹھے ہیں. وعدم تفرقہ بعضهم. یہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیے گا مصنف یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال کیا ہے کہ جب اتنا واضح تھا تو پھر یہ اتنے دن ہمیں تیسرا چوتھا دن ہے شاید، تو کیا فائدہ پھر اتنا اگر واضح تھا یہ کہ بھائی تبادل دلیل ہے کہ وہی مشتق ہوتا ہے جو بالفعل ہو. صحت السلب دلیل ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں بعض سے وہم کہاں سے ہوا؟ جہاں سے یہ بحث شروع ہوئی وہم یہاں سے ہوا. انہوں نے حال تلبس کو اور کیا ہے اس مورد کو کہ جہاں ہمارا نزاع ہے ایک قرار دیا. حال تلبس یعنی جیسے میں نے کہا کانا قائمن، انہوں نے کہا جیسے کانا قائمن میں مشتق حقیقت ہے ویسے ہی بغیر لحاظ کیے قائمن کہنا بھی حقیقت ہے. کہتے ہیں یہاں سے ان کو اشتباہ ہوا، جس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ جس سے صفت منقضی ہو چکی ہو تب بھی وہ مشتق ہوتا ہے حقیقت میں، حالانکہ وہ مشتق نہیں ہے. ہاں جس سے صفت منقضی ہو چکی ہو اسے اس زمانے میں متصف کریں تو حقیقت ہے، لیکن جس سے صفت منقضی ہو چکی ہے اسے حال میں متصف کریں تو یہ مجاز ہے. اس میں بعض فرق نہیں کر پائے. اس وجہ سے علم میں کیا ہے تطور ہے، ضروری نہیں ہے چونکہ معصوم نہیں ہے نا، جہاں کہیں خطا کا امکان نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں سے کیا ہیں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، آنے والے کیا کرتے ہیں ان غلطیوں کو صحیح کرتے ہیں. اب یہ بھی ظاہر ہے اصول کا عالم ہے جس سے یہ دیکھیں اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے کیا کیا کہ جو حال تلبس میں آپ اس کو نسبت دیتے ہیں اور جس کو کیا ہے آپ حال میں نسبت دیتے ہیں جس سے صفت منقضی ہو چکی ایک قرار دیا اس نے، جس سے یہ اشتباہ ہوا. مصنف اس جواب دے رہے ہیں اس توہم کا کہ جس سے یہ وہم ہوا یہ سبب بنا وہم کا جو کہ صحیح نہیں. دیکھیے گا وعدم تفرقہ بعضهم، بعض نے کیا ہے یہ فرق نہیں کیا. نیچے مثالیں دے رہے ہیں جس کے فرق میرے پاس ہوا من قال بوضع المشتق للعام کل محقق الکرکی. محقق کرکی بڑی شخصیت ہے آپ کی مذہب کی، اور والعلامہ الہلی. اب دیکھیں آپ علامہ ہلی سے یہ غلطی ہوئی ہے. وفخر المحققین یہ بھی یعنی مذہب کے وہ شمار ہوتے ہیں پاوے جیسے کہتے ہیں ارکان شمار ہوتے ہیں مذہب کے. ان سے دیکھیں یہ غلطی ہوئی ہے. حالانکہ دیکھیں ہماری عقل بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے قابل قبول نہیں ہے. ہوتی ہیں غلطیاں، بڑوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. جیسے علامہ سے غلطی نہیں ہوئی تھی جو بعد میں پھر صحیح بھی کی،
ہاں وہ والی پیٹ چاٹ کرنے والی کتنی بڑی غلطی ہے یہ، لیکن ہوتی ہیں یہ غلطیاں، نہ ہو، اگر یہ نہ ہو تو پھر معصوم اور غیر معصوم میں فرق نہ رہے. فرق نہ رہے، یہی چیز ہے نا جی. اس وجہ سے جو اس وجہ سے کہا گیا ہے جو علماء ہیں ان کا فعل حجت نہیں ہے ہمارے لیے، ان کا قول حجت ہے. معصوم کا فعل بھی حجت ہے، قول بھی حجت ہے. وہ اسی وجہ سے کہ جو معصوم سے کیا ہے وہ خطا کا احتمال نہیں ہے، ان سے چونکہ خطا کا احتمال، اس وجہ سے ان کا فعل کیا ہے ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یہ جو کر رہے ہیں ممکن ہے غلط، قول حجت ہے ہمارے لیے. قول کیا ہے اس پہ دلیل کے تحت ہوتا ہے وہ ان کا کہنا. صحیح بات ہے. دیکھیے گا عدم تفرقہ بعضهم بین الاطلاق بلحاظ، دیکھیں حالت تلبس، یہ جب اطلاق کرتے ہیں حال تلبس میں یعنی کانا قائما میں، و بین الاطلاق بلحاظ حال النسبہ والاسناد، اور کیا ہے جب حال نسبت اور یعنی حال میں جب آپ اس کو صفت سے متصف کرتے ہیں. هو الذی اوہما القول بوضع المشتق للعام، اس نے وہم ڈالا ان کو، انہوں نے کہا جی مشتق کو کس کے لیے وضع کیا گیا؟ عام کے لیے. عام یعنی جس سے صفت منقضی ہو چکی ہے اس سے بھی ابھی مشتق کہیں گے حقیقت میں. ایک بار لگ جائے پھر وہ کہتے ہیں منقضی نہیں ہو. بس پھر اس وجد ان الاستعمال یکون علی نحو الحقیقہ فعلا، انہوں نے دیکھا جی استعمال جو ہے وہ حقیقت ہے فعلی طور پہ. مان تلبس قد مزہ، جبکہ تلبس کیا خاطر کس میں بلا حال طلب، جب کانا قائمن کہا دیکھیں یہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے مشتق کیا ہے عام کے لیے وضع ہے. بس یہی دیکھ کے انہوں نے نتیجہ دے دیا، کہتے ہیں یہ غلطی ہوئی ہے ان سے. ولیکنہ غفلا، لیکن ان سے غفلت ہوئی. ان الاطلاق کانا بلحاظ حال تلبس، یہاں جو اطلاق ہے وہ حال تلبس کو لحاظ رکھتے ہوئے ہے، جب آپ نے ساتھ کانا لگایا ہے، بغیر کانا لگا کے کہیں ابھی بھی مشتق کیا حقیقت. بس انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور مطلقاً حکم لگا دیا اس اشتباہ کی وجہ سے. فلم یستعملہ فی الحقیقہ الا فی خصوص المتلبس بالمبدا، یہ استعمال نہیں ہوا مگر وہاں ہوا ہے جہاں متلبس بالمبدا بالفعل تھا، نہ کہ ابھی ہوا ہے وہ. لا فیما مضى عنہ التلبس حتی یکون شاہدا لہ، حتی یہ اس کے لیے کیا ہے شاہد ہو کہ جس سے تلبس منقضی ہو چکا ہے اب بھی اسے فعلی طور پہ مشتق کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب واضح ہو گیا یہ یہاں سے ان علماء سے کیا ہوا اشتباہ ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں جی کانا قائمن جب ہم کہتے ہیں تو یہ مشتق ہے حقیقت میں، جبکہ بالفعل بیٹھا ہوا ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں مشتق ہے حقیقت میں. یہاں سے اشتباہ ہوتے ہوئے کیا کہہ دیا انہوں نے؟ مشتق عام کے لیے وضع ہوا ہے، جو فعل متصف ہو اس کے لیے بھی جس سے صفت منقضی ہو چکی ہو. کہتے ہیں یہ غفلت کی انہوں نے، حالانکہ کہ یہ ہم حال تلبس کو لحاظ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے حقیقت ہے، نہ کہ بالفعل کو شامل ہے یہ. ثم انک عرفت فیما سبق ان زوال الوصف، اور یہ آپ جان چکے ہیں وصف کا زائل ہونا یختلف باختلاف المواد، یہ مواد کے اختلاف کے اعتبار سے ہے، کبھی وہ اس میں سے ہے فعلیات میں سے ہے، کبھی مرکہ میں سے ہے، من جہت کون المبدا اوخذ علی نحو الفعلیہ جیسے قیام قائم ہے قیام ہے، وعلی نحو الملکہ جیسے طبابت ہے، او الحرفہ جیسے ہم نے کہا تھا آلات وغیرہ ہیں یہ ساری صنعت ہے جیسے. فمثل صدق الطبیب حقیقتاً، طبیب صادق آتے ہیں حقیقت میں، علی من لا یشتغل بالطبابہ فعلا، جو فعلی طور پہ کیا ہے ڈاکٹری سے متصف نہیں ہے. فیل ہو گیا. لنوم اور راحت عقل، یہ استعداد ہے نیند کی وجہ سے، آرام کی وجہ سے، کھانے کھا رہا ہے وہ. لا یکشف عن کون المشتق حقیقتاً فی العام، اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ یہاں مشتق عام نہ، بلکہ وہ بالفعل ڈاکٹر ہے ابھی چاہے وہ ڈاکٹری نہیں کر رہا. کیوں؟ چونکہ یہاں پہ جو استعداد ہے وہ علی نحو الملکہ ہے، نہ کہ علی نحو الفعلیت ہے. یہاں پہ کما قیل وذالک لأن المبدا فیہ اخذ علی نحو الحرفہ علی الملکہ، چونکہ یہاں پہ جو مبدا ہے وہ حرفہ اور ملکہ میں سے ہے. وہذا لم یزل تلبسہ بہ، کیونکہ یہ متلبس ہے بالفعل حین النوم، اگر رہا چاہے سو رہا ہے چاہے کھا رہا ہے چاہے جاگ رہا ہے، بالفعل ڈاکٹر ہے وہ. اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ڈاکٹر ہے. تو یہاں نہیں کہہ سکتے جی دیکھیں یہ ابھی ڈاکٹری نہیں کر رہا تب بھی اسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے مشتق کی وضع عام کے لیے ہوئی ہے. کہتے ہیں ان منزلہ میں نہیں کہہ سکتے ہم. نام اذا زالت الملکہ بالحرفہ عنہ، ہاں اگر اس سے یہ ملکہ زائل ہو جائے، یہ جو اس کا یہ وظیفہ تھا، کانا اطلاق الطبیب علیہ مجازن، پھر اسے ڈاکٹر کہنا کیا ہو جائے گا؟ پھر نظام میں شامل ہو جائے گا.
پھر کہیں کہ جس سے ڈاکٹری کا حرفہ زائل ہو چکا ہے کہ اب بھی اسے ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں، تو ہمارا نظریہ نہیں کہا جا سکتا، محقق کی علامہ اور یہ کہتے ہیں کہا جا سکتا ہے، تو مشکل ہو جائے گی۔ جیسے میں نے اشکالات کیے ہیں، وہ مکلف اس کا مطلب ہے پھر تو مکلف ہے بندہ ساری زندگی، کیوں ایک دفعہ مکلف ہو گیا متصف تو مکلف ہے، اس طرح حائزہ کی نسبت آپ کہیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ پھر اذا لم یکن بلحاظ حال تلبس کمال وکیل حاضہ طبیبنا بالامس، ہاں اگر اس طرح کہتے ہیں حاضہ طبیبنا بالامس، یہ ڈاکٹر تھا سابقہ زمانے میں، تو پھر کہیں گے کوئی حرج نہیں، یہ حقیقت ہے، ہو جائے یہ حقیقی ہو جائے گی۔ بیان یکون غیر بالامس لبیان حال تلبس، یہ حال تلبس کو بیان کرنے کے لیے، زمانے کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ فإن هذا الاستعمال لا شک فی کونہ علی نحو الحقیقہ، یہ استعمال کوئی شک نہیں، یہ کیا ہے؟ حقیقت کی بنا پر ہے۔ وقد سبق بیان ذلک، اور اس کا بیان ہم کیا ہیں؟ کر چکے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہ مطلب تمام ہو گیا، اور کل انشاءاللہ نئی بحث شروع کریں گے، اوامر کی بحث شروع کریں گے۔